اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا معلم آپ کو پشاور ماڈل بوائز 5 کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ کو میڈم رخسانہ نے محمد حسین آزاد کی حالات زندگی کے بارے میں مکمل پڑھایا تھا، ان کے بارے میں بتایا تھا، ان کی تصانیف کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اس لیکچر میں ان کے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمثیل کا مطلب اس دن بھی آپ کو بتایا گیا تھا، آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تمثیل ایسی کہانی جس کے کردار جو ہے وہ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ایسی کہانی یا ایسا ڈرامہ جس کے کردار جو ہے وہ آپ کو چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لغوی معنی جو ہے اس کے تشبیہ دینا یا مشابہت دینا، ٹھیک ہے۔ سبق کی طرف دیکھیں، پیج نمبر 28 صفحہ نمبر 28 پر سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ سقراط کہتے ہیں دانا کو، عقل مند۔ کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل عالم اہل دنیا کی مصیبتیں، اہل دنیا کی یعنی تمام دنیا کے مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر تقسیم کر دیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹ دیں، بانٹ کا مطلب ہے تقسیم کرنا۔ جو لوگ اب اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ یہاں پہ پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے دکھ درد میں، مصیبتوں میں، مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ مصیبت جو ہے یہ دوسرے سے بہت زیادہ ہے، اگر مجھے اس طرح کا کوئی موقع مل جائے کہ میں یہ اپنی مصیبت جو ہے میں دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دوں تو یہ اچھا ہوگا۔ لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جب اس کو یہ ایک موقع دیا بھی جاتا ہے تو وہ پھر اپنی پہلی والی تقسیم کو مصیبت اور پہلی والی تقسیم کو جو ہے غنیمت اور دوسری والی کو جو ہے وہ مصیبت سمجھے گا۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے ہیں تو پھر ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا۔ میں ان دونوں کو، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں۔ خیالوں کو وسعت دے رہا تھا، وسعت کا مطلب ہے سوچ و بکار دے رہا تھا، اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا۔ بے فکری سے یعنی ٹیک لگا کے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے۔ خلاصہ کہتے ہیں اس کا مکمل نچوڑ، جیسے کہ ہم 5-6 پیجوں کا صفحات کا جب ہم پڑھتے ہیں 5-6 صفحات کو تو آخر میں اس کا خلاصہ ہم 1 یا 2 پیجوں میں کرتے ہیں، یعنی اس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے دکھ، مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں، ٹھیک ہے۔ رنج والم کہتے ہیں دکھ درد کو، مصائب تکالیف، ہر قسم کے دکھ درد کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں، یعنی ہر شخص جو سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے زیادہ دی گئی ہے یا میری یہ پریشانی ہے یا یہ میری مشکلات ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دے۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان جو میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا۔ پھر دیکھیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم یعنی دکھ درد اور مصائب و تکالیف، ہر قسم کے دکھ کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان جو میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا، وسیع کہتے ہیں بہت بڑا، میدان خیال یعنی ہمارے خیال سے بھی وہ بہت بڑا میدان تھا، تجویز ہوا۔ تجویز کا مطلب ہے چنا گیا، اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اب یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تھا؟ بیچوں بیچ کا مطلب ہے درمیان میں۔ میں درمیان میں کھڑا تھا۔ کس جگہ کے درمیان میں کھڑا تھا؟ اس میدان میں۔ کون سا والا؟ جو میدان خیال سے بھی زیادہ بڑا تھا، اس کے درمیان میں کھڑا تھا
اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا. لطف کہتے ہیں مزے کو. دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے وہ مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا. یعنی جو بھی آتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ اس پر اپنا بوجھ گراتا تھا، اس کو اپنی مصیبت سمجھتا تھا، مشکلات سمجھتا تھا، دکھ درد سمجھتا تھا، گراتا تھا، اور وہ مصیبتوں کا پہاڑ جو ہے وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا. عزیز طلبہ، یہ آپ کو انڈر لائننگ نظر آ رہی ہے، جیسے کہ یہاں پہ یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا. تو یہ آپ کے معروضی جملوں کے لیے آپ کا جو MCQs پیپر ہوتا ہے اس کے لیے یہ میں نے آپ کو جو ہے انڈر لائننگ کی ہوئی ہے. آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہے سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس اس کے جو آپشن ہیں وہ لطیفہ، کہانی، ناول بھی آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور کہانی، ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے. یہ ہو گیا سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، کہانی جاری ہوئی، ڈرامہ جاری ہوا. تو یہ بھی میں نے آپ کے معروضی جملوں کے لیے انڈر لائننگ کی ہوئی ہے. اب یہاں پہ یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا، تو یہ میں نے آپ کے معروضی جملوں کے لیے انڈر لائننگ کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرے نمبر کا پیراگراف، ایک شخص سوکھا سیما کہتے ہیں کمزور کو، دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا. اس انبوہ کہتے ہیں اس ہجوم میں نہایت چالاکی اور پھرتی کہتے ہیں چستی کو سے پھر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی. وہ ایک ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنے تھا. ڈھیلی ڈالی کا مطلب یہ کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے جو کہ کھلے تھے، جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا. اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی. یہاں پہ جو لکھے دامن قیامت سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو دامن پر جو تھی وہ عجیب و غریب اور ڈراؤنی جو ہے وہ شکلیں بنی ہوئی تھی. کون سی؟ دیوزادوں کی، جنات کی تصویریں. زردوزی کہتے ہیں سنہری داغے کو، کڑی ہوئی کہتے تھے. کڑی اسے کہتے ہیں جو داغے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اس کو کڑی کہتے ہیں، اور جو مشین کے ذریعے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں اس کو سلائی کہتے ہیں. یہاں پر یہ کڑی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کے ساتھ. اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں، اب یہ لہراتی کے ساتھ تھی ہیں یعنی تصویریں زیادہ ہیں. یہی پیراگراف جو ہے ایک شخص سوکھا سیما، یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے. یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے، اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب ہوا سے لہراتی تھی لکھتے ہیں. تھی نہیں ہے، آپ کتاب پر دیکھ سکتے ہیں ہوا سے لہراتی تھیں، کیونکہ تصویریں زیادہ ہیں، ہمارے پاس جمع ہے تو یہاں پہ تھی آئے گا. تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر دکھائی آتی تھیں، اس پر نظر آتی تھیں. اس کی آنکھ وحشیانہ تھی. اب دیکھیں یہاں پہ آنکھیں نہیں ہیں، یہاں پہ اکثر طلبہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اس کی آنکھیں وحشیانہ تھی. آنکھیں نہیں، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ وحشیانہ تھی یعنی ڈراؤنی تھی، مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا. اور یہ وہم ہی ہے جو کہ انسان کے خیال میں یہ ڈالتا ہے کہ تمہاری شکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہر شخص کو بوجھ بندھواتا اور لدواتا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا. مقام مقررہ پر یعنی اس میدان میں جو میدان خیال سے بڑا تھا وہاں پر. میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑ گڑاتے کا مطلب ہے منت کرنا دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا. اس عالم میں یعنی اس دنیا میں چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا. صورت بہلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں، چکن کپڑے کی ایک قسم ہوتی ہے، جیسے کاٹن کا سوٹ ہوتا ہے، جیسے لینن کا سوٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ چکن ہے. چوغا کہتے ہیں اوور کوٹ، لمبے سے کوٹ کو. چوغے میں ایک باری سی گٹھڑی لیے آتا ہے. گٹھڑی اسے کہتے ہیں کہ ایک بڑے سے کپڑے میں بہت زیادہ چیزیں یا بہت زیادہ کپڑے باندھ دیے جائیں تو وہ گٹھڑی بن جاتی ہے، جسے پشتو میں جو ہے پنڈوکے کہتے ہیں.
جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ افلاس کہتے ہیں تنگ دستی کو، غریبی کو۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہامتا جاتا تھا۔ اس نے بھی وہ بوجھ پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی۔ جورو کہتے ہیں بیوی کو، اور یہ آپ کے پاس ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس نے وہ بلا سر سے پھینکی۔ ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی، بھیڑ کا مطلب ہجوم، جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں میں نے اس کو انڈر لائننگ کی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے معروفی جملہ یہاں پہ بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی کتاب میں اور بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ ان کے سروں پر دودِ آہ کی گٹھڑیاں تھیں۔ دودِ آہ کہتے آہوں کا دھواں، کہ انہی میں آہوں کے تیر خیالی، خیالوں کے تیر، اور نالوں، فریاد کو کہتے ہیں، کہ نیز وبالی، مصیبتیں پریشانیاں دبے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں کہتے ہیں سسکیاں کو برتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں۔ لیکن تعجب یہ ہے، تعجب کہتے ہیں حیرت کو، کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دیں۔ کچھ نے جدوجہد سے سر ہلایا، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ بہت بڑیاں دیکھیں، بڑیاں کا مطلب ہے وومنس، بوڑھی عورتیں، کہ بدن کی جریاں پھینک رہی تھی۔ جریاں کہتے ہیں وہ جو منہ پر ان کے بڑھاپے کی وجہ سے جو نشان سے بن جاتے ہیں وہ جریاں۔ اب وہ جو بوڑھیاں تھیں انہوں نے کیا کہ اپنے منہ سے وہ جریاں پھینک دی۔ چند نوجوان اپنی کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی۔ مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ اب آپ کو میری بات کا سمجھ آ گیا ہے کہ جب سلطان افلاک کے دربار سے اشتہار جاری ہوا تو انہوں نے کہا کہ اہل عالم جو ہیں وہ کیا کریں، اپنے دکھ، اپنے مصیبتیں، غم، ان کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر کریں۔ اور لوگوں نے کیا کہ وہ اپنے دکھ کو، اپنی مشکلات کو، اپنے رنج و الم کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یعنی ہمارے جو جسمانی عیب ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ دکھ درد کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہ اپنے جسمانی عیب ان میں گرا دیے۔ جس طریقے سے کس نے کالی رنگت گرائی، کسی نے اپنے کچھ موٹے ہونٹ، اکثر میل جمے ہوئے دان، بڑھیا نے بدن کی جریاں پھینکی جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی۔ مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر، پیٹھ کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ پر باری سے باری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے۔ کبڑا کہتے ہیں جس طریقے سے بیل کے کمر کے اوپر کب نکلا ہوتا ہے، اس طریقے سے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی کمر کے اوپر جو ہے اضافی گوشت نما اوبار سے بنا ہوتا ہے جس کو کب کہتے ہیں۔ یہ ایک کبڑا ہے اور آدم ذات کے انبار رنج و علم، انبار رنج و علم مطلب دکھ درد کے پہاڑ میں اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ یعنی اس آدمی کے نزدیک جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ اس کا کبڑا پن تھا۔ اس انبار میں انواع اقسام کہتے ہیں بہت قسم کے سقم اور امراض بھی تھے، جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہمیوں نے خواہ مخواہ مر سمجھ لیا تھا۔ اصلی والی تو بات ٹھیک ہے کہ ان کے دکھ درد تھے، مصیبتیں تھی، لیکن بعض کون سے تھے غلط فہمیوں والے؟ وہ غلط فہمیوں والے یہ تھے کہ کسی نے اپنی کالی رنگت کو گرایا، کسی نے اپنے موٹے موٹے ہونٹوں کو گرایا، کسی نے اپنے کبڑے پن کو گرایا، کسی نے اپنے بدن کی جریاں کو گرایا۔ مگر میں فقط ایک ہی بات پر حیران تھا اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی یا بدعتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی۔ بدعتواری کہتے ہیں بری عادتوں کو، بے وقوفی جو یہ بے وقوفیاں کر رہے ہیں۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوس ہائے نفسانی، نفس کی لالچ اور ذوف جسمانی کمزوری اور عیوب عقلی کہتے ہیں عقلی نقائص کو، نقصوں سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہت بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹھڑی پھینکی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے اوز یعنی گناہوں کے بدلے اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا، یعنی اپنی آخرت کو پھینک گیا۔ عزیز طلبہ کرام، صفحہ نمبر 28 اور 29 یہ میں نے آپ کو آج پڑھا لیا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیے۔
ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیا، ایک ایک پیراگراف کو بھی میں نے سمجھا دیا۔ اب میں آپ کو کچھ اس کے الفاظ معنی بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے لیکچر میں اسی کے آگے سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھ لیں، بانٹ، تقسیم، رنج و علم، دکھ درد، وسعت سوچ و بکار، مصائب پریشانیاں، پھرتی چستی، زردوزی سنہری، دودیا آہوں کا دھواں، انواع و اقسام بہت قسم کے، بداتواری بری عادات، ہوس ہائے نفسانی نفس کی لالچ، ضعف جسمانی جسمانی کمزوری، عاقبت اندیشی آخرت، عیوب نقلی عقلی نقص، سرگرداں حیران و پریشان۔ یہاں تک آپ کو آج میں نے پڑھایا اور اس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔